طرح کی معلومات کے لیے ہر خاص و عام اور ضروری خبر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام الشافعی رحمۃ اللہ تعالی کی طالب علم حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس علم دین کو کوئی شخص مال و دولت اور عزت و جاہ سے حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ اس میں صرف وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو تنگی، عیش اور استادہ کے سامنے اپنے نفس کو حقیر کرنے اور علم و علماء کی عزت کرنے کو اختیار کرے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی عمر میں یتیم ہو گیا تھا۔ میری پرورش نہایت تنگی کے ساتھ میری والدہ کرتی تھی۔ جب میں پڑھنے کے قابل ہوا تو میری والدہ نے مجھے مکتب میں بٹھلا دیا، مگر ان کو اتنی استطاعت نہ تھی کہ وہ میرے استاد کی کوئی مالی خدمت کر سکتی، اس لیے میں نے ان کو اس پر راضی کیا کہ جس وقت آپ کہیں جائیں یا کسی ضرورت کی وجہ سے تعلیم نہ دے سکیں تو میں نگران مکتب کے طور پر آپ کا کام کیا کروں۔ اس طرح میں نے قرآن مجید ختم کیا۔ فائدہ، علامہ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، علم سے یہ شاخیں پھوٹتی ہے۔ نمبر 1، بزرگی کی شاخ اگرچہ علم حاصل کرنے والا کمینہ ہو۔ نمبر 2، عزت کی شاخ اگرچہ صاحب علم ذلیل ہو۔ نمبر 3، قرب خداوندی کی شاخ اگرچہ حامل علم دوری اختیار کیے ہوئے ہو۔ نمبر 4، استغنا کی شاخ اگرچہ علم کی طلب کرنے والا فقیر ہو۔ نمبر 5، رعب کی شاخ اگرچہ علم کی طلب میں لگنے والا کم درجہ کا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، علم کو حاصل کرو، اس لیے کہ علم کا حاصل کرنا نیکی ہے، اس کی طلب میں لگنا عبادت ہے، اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، اس کا تکرار کرنا جہاد ہے، اس کو خرچ کرنا قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، اور ناواقف کو اس کی تعلیم دینا صدقہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔